अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कम्युनिकेशन फॉल्ट पे, तो बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि मैं फॉल्ट कोड्स पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आज फॉल्ट कोड्स पर वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। ये वीडियो बेसिकली फॉल्ट्स तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, हर ब्रांड के मिल जाते हैं, लेकिन उनको समझना जो है फॉल्ट कोड्स को, ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा फोकस जो है वो ज़्यादातर उन फॉल्ट कोड्स को समझाने पर होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। एरर कोड्स, पहले चंद गुजारिशात हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट एरर कोड्स। ये याद रखें कि हर ब्रांड के अपने एरर कोड्स हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हर ब्रांड में मतलब कम्युनिकेशन फॉल्ट के लिए एक ही एरर कोड होगा, नहीं, हर ब्रांड में कम्युनिकेशन फॉल्ट का एरर कोड मुख्तलिफ है। दूसरी बात, पहले फॉल्ट कोड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आपने उसको समझ लिया, फिर आपको उसको फॉल्ट को दूर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये याद रखें कि फॉल्ट और प्रोटेक्शन में डिस्टिंग्विश कर लें आप। पहले ये देख लें कि ये फॉल्ट है या प्रोटेक्शन है, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉल्ट ये है कि इसको बगैर रेक्टिफिकेशन के आप ये फॉल्ट दुरुस्त नहीं होगा। प्रोटेक्शन ये है कि ओवर वोल्टेज जैसे प्रोटेक्शन पे चला जाता है यूनिट, तो जैसे ही वोल्टेज डाउन आएंगे वो यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में अगर यूनिट चला गया है, जैसे ही वोल्टेज पूरे होंगे वो यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा। ये कोई फॉल्ट नहीं होता, ये प्रोटेक्शन होती है। इसी तरीके से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, ओवर करंट प्रोटेक्शन होती है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारी प्रोटेक्शंस जो हैं, ये जैसे ही उस लिमिट से वापस आती है ये मशीन, तो वो मशीन ऑन हो जाती है। इसलिए आपने सिर्फ फॉल्ट्स पर कंसीडर करना है। प्रोटेक्शंस जो हैं उनके लिए आपने सिर्फ उनको ठंडा करना है, या उसके जो भी जिस वजह से प्रोटेक्शन में गया है वो रीजन दूर करनी है और वो यूनिट ऑन हो जाएगा। चलिए जी, रिपेयर इजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड। आप ये याद रखें कि हमेशा आसानी से आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके की तरफ जाएं रिपेयर में। फिर ऑलवेज फ्रॉम इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट, हमेशा पहले इंडोर यूनिट को देखें, इंडोर यूनिट से फिर आउटडोर यूनिट की तरफ जाएं, क्योंकि इस तरीके से आप फॉल्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये ओरिएंट के कुछ फॉल्ट कोड्स हैं, मैंने लगा दिए हैं आपकी मालूमात के लिए, लेकिन ये आप वहाँ से निकाल सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे उससे, इंटरनेट से। हर ब्रांड का फॉल्ट कोड जो है वो इंटरनेट से मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरा अगर आप देखें तो ये देखिए हायर के ये कोड हैं, हायर के, ये देखिए E7, E1, E2, ये इंडोर पर हैं, ये आउटडोर पर हैं। ये आउटडोर के कोड्स हैं ये वाले, और ये इंडोर के कोड्स हैं। तो ये कोड्स सारे इंटरनेट से ही मिल जाते हैं, मैंने भी इंटरनेट से ही डाउनलोड किए हैं। ये इलेक्ट्रोलक्स के हैं, आप देख लीजिए, ये डिस्प्ले पे आता है ये, और ये LEDs का कोड दिया हुआ। तो ये सारे कोड्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के उसके ऊपर अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। असल चीज़ है इनको समझना, कि ये फॉल्ट है क्या। तो मैं कुछ फॉल्ट एक्सप्लेन करता हूँ अब, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि ये फर्ज कर लें ये E1 है, तो E1 से क्या मुराद है। ये आगे लिखता है हाई प्रेशर प्रोटेक्शन। अब ये हाई प्रेशर प्रोटेक्शन क्या है बेसिकली, कि जो आपका डिस्चार्ज पाइप है वो उसके ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर पर जाकर ये उसको ट्रिप करवा रहा है। अब ये एक प्रोटेक्शन है, ये याद रखें।
آپ جیسے ہی اس کا پریشر کم کریں گے. اب پریشر کیسے کم کریں گے؟ فرض کر لیں آؤٹ ڈور کا کنڈینسر بہت گندا ہے, اس کی میں سے گیس ٹھنڈی ہو ہی نہیں رہی, تو پریشر تو بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے پھر جا کے ٹرپ کر جائے گا. لہذا آپ اس کے کنڈینسر کو صاف کیجئے, اس کو بلور ماریے, اس کو اندر سے صاف کیجئے, اس کے تنکے ونکے دھاگے واگے جو بھی اس میں پھنسا ہوا ہے ہر چیز نکالیے, تاکہ اس میں سے گیس گزرے تو ٹھنڈی ہو. جب ٹھنڈی ہوگی تو ہیڈ پریشر نہیں بڑھے گا اور ڈسچارج پریشر بھی نہیں بڑھے گا. تو دوسرا ہے E2 پریونشن اگینسٹ لو ٹیمپریچر. اب یہ بھی ایک پریونشن ہے قسم کی, ایک پروٹیکشن ہے. اگر بہت لو ٹیمپریچر ہے تو یہ اسی پھر آن نہیں ہونے دے گا یہ سینسر جو ہے. آگے چلتے ہیں. لو پریشر پروٹیکشن. لو پریشر پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے کہ گیس پریشر بہت کم ہے, گیس پریشر کم ہے, گیس شاید کم ہوگی, گیس کم ہوگی تو گیس پریشر کم ہوگا. لہذا گیس کو اگر آپ پورا کریں گے تو پریشر پورا ہو جائے گا اور گیس یونٹ آن رہے گا. اس سے نیکسٹ ہے E4 ایگزاسٹ اوور ٹیمپریچر. اب ایگزاسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوا باہر نکل رہی ہے. ایگزاسٹ اوور ٹیمپریچر. ایگزاسٹ اوور ٹیمپریچر یعنی جو ہوا باہر نکل رہی ہے آؤٹ ڈور سے وہ اتنی گرم ہے کہ یہ یونٹ جو ہے اس کے ڈیمیج ہو جانے کا خدشہ ہے. لہذا یہ یونٹ پروٹیکشن میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے پھر اوور کرنٹ پروٹیکٹر. اوور کرنٹ پروٹیکٹر یعنی کرنٹ زیادہ فلو ہو رہا ہے, جس بھی وجہ سے زیادہ فلو ہو رہا ہے کرنٹ, آپ اس کو فالٹ کو دور کیجئے. کرنٹ جب جیسے ہی ڈاؤن آئے گا یونٹ آن ہو جائے گا. پھر ہے کمیونیکیشن فالٹ, کمیونیکیشن ایرر. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ایرر ہے اور فنکشن بھی ہے. یہ انڈور اور آؤٹ ڈور میں آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے, جو اس کی کنورسیشن ہوتی ہے, سیریل ڈاٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یہ وہ فالٹ ہے بیسیکلی. یہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک, میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی کمیونیکیشن فالٹ پہ, تو میں اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین پر لگا دوں گا اور آپ وہاں پر مطلب جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. اچھا جی, آگے چلیے. واٹر فل پروٹیکشن. اب اسی طریقے سے انڈور ایمبینٹ ٹیمپریچر سینسر. انڈور, اب یہ انڈور یونٹ کی بات ہو رہی ہے, ایمبینٹ ٹیمپریچر کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو موسم کا باہر کا ٹیمپریچر ہے اس کا جو انڈور کا جو جہاں سے ہوا ان لیتے ہیں, ہوا انلیٹ ہے جو ایئر کا, وہاں پہ ایک سینسر لگا ہوتا ہے. یہ اس سینسر کی بات ہو رہی ہے. پھر ہے انڈور ٹیوب انلیٹ سینسر. اب انڈور کی ٹیوب کے اوپر جو سینسر لگا ہوا ہے کنڈینسر کے اوپر, ایویپوریٹر کے اوپر, اس کے سینسر کی بات ہو رہی ہے. پھر انڈور ٹیوب مڈل سینسر. یہ گری میں ہوتا ہوگا, عام طور پر تو یہ ایک ہی سینسر ہوتا ہے, لیکن گری میں شاید یہ زیادہ سینسر ہوتے ہیں ٹیوب کے اوپر لگے ہوئے. تو یہ مڈل سینسر کی بات ہو رہی ہے. پھر اینڈ سینسر کی بات ہوگی یا ایگزٹ سینسر کی بات ہوگی. تو اس طریقے سے پھر آپ آؤٹ ڈور میں دیکھیں, آؤٹ ڈور ایمبینٹ ٹیمپریچر سینسر فالٹ. آؤٹ ڈور ایمبینٹ ٹیمپریچر, آؤٹ ڈور کے جہاں سے ہوا داخل ہوتی ہے وہاں پر ایک باہر ہی ایک سینسر لگا ہوتا ہے. یہ اس سینسر کی بات ہو رہی ہے جو کہ قدرتی ہوا جو باہر ہے اس کا ٹیمپریچر میئر کر رہا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے جناب. پھر آؤٹ ڈور کے کچھ ایررز ہیں. پھر آپ کے جو ہے کچھ اور بھی, جیسے ایرر ود آئل ٹیمپریچر سینسر 1. اب یہ آئل ٹیمپریچر سینسر پر پہنچ گیا ہے کہ جو کمپریسر کے اندر آئل ہے اس کے جو سینسر ہے وہ مطلب جو ہے سینس کر رہا ہے. پھر پریشر والو ہے, لو پریشر ہے. پھر تھرمل ریلے ایرر ہے. تھرمل ریلے ایرر سے مراد ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو ریلے ہیں, تھرمل ریلے جو ہے جو کہ اوور لوڈ کا کام کرتا ہے, اس کا ایرر آ گیا ہے.
یہ تھرمل ریلے جو ہوتا ہے یہ کمپریسر کے اوپر لگا ہوتا ہے، اور جب یہ آپریٹ ہو جاتا ہے تو یہ آدھے گھنٹے کے لیے کمپریسر کو تقریباً آف کر دیتا ہے، پھر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر اس کو کانٹیکٹ بنتا ہے اور پھر کمپریسر دوبارہ آن ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے کچھ پاور یہ جو ہے ایرر کوڈز ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ان ایرر کوڈز کو آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ مطلب مختلف کمپنیوں کے مختلف ایرر کوڈز ہیں، میں نے تو صرف ایک جگہ پہ ایکسپلین کیے ہیں۔ بہرحال آپ ان کو جو ہے یہاں سے ریڈ کر کے پھر آپ ان کے فالٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے جیسے کہ کمیونیکیشن ایرر جو ہے، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو اپلوڈ کی ہے اس پہ بتایا تھا، تو اس میں کئی کمپنیاں جو ہیں وہ 36 ایرر دیتی ہیں، 36، جبکہ یہاں پہ کمیونیکیشن ایرر E6 ہے، حالانکہ فالٹ سیم ہے۔ یہ E6 ہے گری میں اور ایرر 36 ہے کین بورڈ میں، تو دونوں میں کمیونیکیشن ایرر ہے، لیکن اس میں E6 ہے، اس میں 36 ہے۔ اس لیے میں نے کہا ڈفرینٹ برانڈس میں ڈفرینٹ کوڈز ہوتے ہیں، ان کو مکس اپ مت کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کو آپ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کتنی ہیلپ فل ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لکھ بھیجیے، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی میں نے کچھ حضرات کی خواہش پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔